کہنے کے لیے پروفیسر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ ذرا تحیات سنا دو، نہیں یاد ہوگا۔ یہاں پر اذکار سے متعلق دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نو مسلم لوگ ہیں، عربی زبان ایک مشکل زبان ہے، فوراً قرآن نہیں یاد ہو جائے گا، فوراً اذکار نہیں یاد ہو جائیں گے، ایسا بندہ کیا کرے گا؟ تو ایسا بندہ بھی ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، عربی زبان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، قرآنی آیات کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ اولاً نماز کے جتنے تکبیرات ہیں اسی طریقے سے تکبیرات کہے گا، اور یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، چاہے نیا مسلمان ہو یا پرانا مسلمان ہو۔ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ نہ نیا مسلمان کے لیے مشکل ہے نہ پرانے مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ پھر نماز کی کنڈیشن بدلنے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، یہ جو تکبیرات ہیں ان کے کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لہٰذا نیا مسلمان بھی ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ٹھیک عربی زبان ہی میں وہ ادا کرے گا۔ البتہ جو چیزیں نہیں یاد ہیں، قرآن نہیں یاد ہے، تو اس کی جگہ پہ کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل بتایا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث 832 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ ہمیں اس کے بدلے کچھ دوسری چیز سکھا دیجیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ سے اس نے عرض کیا تو آپ نے سکھایا کہ جب تم نماز میں جاؤ، کھڑے ہو، تو تم یہ کلمات کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات کہتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، نماز میں اپنے لیے کیا ہے؟ یعنی ہمارے اپنے لیے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، ہم لوگ نماز میں اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں، اور یہاں ایک آدمی جسے قرآن نہیں معلوم ہے وہ یہ فکر کر رہے ہیں اللہ کی تعریف تو ٹھیک ہم کریں گے، ہم اپنے لیے کیا مانگیں گے اللہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سکھایا کہ اپنے لیے جملہ کہا کرو، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں رزق دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ دعا اپنے لیے پڑھنا، اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور اپنے لیے بھی دعا ہو گئی۔ اس دعا کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو نماز میں مانگنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو نیا مسلمان ہے وہ آدمی نماز کے جو تکبیرات ہیں وہ تو کہے گا ہی، عربی میں کہے گا، یہ کلمات بھی عربی ہی میں کہے گا، ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا۔ اجازت اس کو بھی نہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی، وہ بھی عربی ہی زبان میں نماز پڑھے گا۔ البتہ یہ جو کلمات چھوٹے سے کلمات سکھا دیں گے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کلمات کا وہ ورد کرتا رہے گا، اس طرح سے نماز پڑھے گا۔ یہاں پر وہ مسلمان بھی غور سے سنیں جن کو نماز کے اذکار نہیں آتے ہیں، وہ نئے مسلمان نہیں ہیں، خاندانی اور پرانے مسلمان ہیں، لیکن ایسے بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں جن کو نماز کے اذکار معلوم نہیں، قرآن کی ایک سورت نہیں معلوم ہے، نماز کے اذکار دعائیں معلوم نہیں ہیں۔ ایسے مسلمان بڑی تعداد میں، ایسا نہیں کہ جو ہے کم تعداد میں۔ جن خاندان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، جن کا خاندان انگریزی تعلیم سے اٹیچ ہے، دینیات سے کوئی تعلق نہیں، کہنے کے لیے پروفیسر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، کلکٹر ہوں گے، ایس پی ڈی ایس پی، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن ان فیملیوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ میں ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر، آپ اس سے پوچھیں گے ذرا تحیات سنا دو، نہیں یاد ہوگا، آپ درود شریف سنا دو، نہیں یاد ہوگا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ تو وہ سارے لوگ اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مجبوری کی نماز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے اور یہی کہہ کر کے نماز پڑھے۔ اسلام نے ذمہ داری دی ہے، نماز کو جیسے پڑھنا ہے اور جن چیزوں کو یاد کرنا ہے ان چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے جیسا آپ نے حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں، یہ چند کلمات مجبوری کی حالت میں ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن کسی مسلمان کو جو خاندانی ہے، بڑے حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ پرانا مسلمان ہے، خاندانی ہے، اور اسے تحیات یاد نہ ہو، درود نہ یاد ہو، نماز کی دعائیں اور اذکار یاد نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔